آیت نمبر 164 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان سے کچھ نے دوسروں سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا شدید سزا دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے ہاں معذرت کر سکیں اور اس لیے کہ شاید وہ تقوی اختیار کریں۔ پھر جب انہوں نے جو نصیحت کی تھی اسے فراموش کر دیا تو ہم نے تو ان کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانی کی وجہ سے برے عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب انہوں نے سرکشی کی جس نے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے حکم دیا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اب ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اور وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے۔ بلا شبہ آپ کا رب عذاب دینے میں تاخیر نہیں کرتا اور بلا شبہ وہ بخشنے والا بھی اور مہربان ہے۔ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی ان کا ساتھی بن جانے کے برابر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کو کہتے ہوئے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو جائے۔ تو یہاں بھی کچھ لوگ 3 گروہوں کے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے یہاں کے، کہ ایک تو وہ تھا کہ جو کھلم کھلا جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے اور اس دن کا مذاق اڑا رہے تھے اور وہ سب کچھ کر رہے تھے جس سے منع کیا گیا، مچھلیاں پکڑ رہے تھے ہیلے کے ساتھ، انہوں نے نالیاں بنا لی تھی گھروں میں جہاں سیدھی مچھلیاں وہاں تک چلی جائیں، اور کچھ تھے جو کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، اور کچھ تھے جو خاموش تھے، نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، نہ کر بھی نہیں رہے تھے لیکن کرنے والوں کو وارن بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہو گیا جو ظلم کرنے والے تھے۔ تو وہ جو خاموشی ہوتی ہے وہ نیم رضامندی ہی گنی جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جب ظلم ہوتا دیکھیں تو اس کو برا سمجھیں۔ ان میں سے کچھ تو نیک ہیں اور کچھ ان سے مختلف ہیں، ہم انہیں اچھے برے حالات سے آزماتے رہتے ہیں شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ پھر ان کے بعد ناخلف جانشین جو کتاب کے وارث بن کر دنیا کی زندگی کا مال سمیٹنے لگے، اور وہ کہتے تھے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ویسا ہی دنیا کا مال پھر ان کے سامنے آئے تو پھر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ حق کے سوا اللہ سے کچھ منسوب نہ کریں گے؟ اور وہ پڑھتے بھی رہے جو کتاب میں مذکور تھی، اور آخر تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آتی؟ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے اور نماز قائم کرتے ہیں، یقیناً ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے فرقہ بازی کا جو ہے وہ ایک عذاب مسلط کر دیا، تو مختلف فرقے بن گئے تھے جو آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگے، اور جب بے انتہا فرقہ بندیاں بن جائیں، لوگ آپس میں بلا وجہ لڑنے جھگڑنے لگیں، اور تو پھر یہ بھی ایک عذاب کی ہی صورت ہوتی ہے۔ اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اس طرح لاد دیا تھا کہ گویا وہ صاحبان ہے، اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ ان پر گرنے والا ہے، اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن سکو۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم یہ شہادت دیتے ہیں قیامت کے دن تم نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہراً دیکھنے کا مطالبہ جب 70 بنی اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا گیا، حضرت موسیٰ کی التجا پر انہیں دوبارہ زندگی بھی مل گئی، تو اس کے بعد بنی اسرائیل سے پہاڑ کو ان کے اوپر لٹکا کر یہ عہد لیا گیا کہ وہ تورات پر عمل کریں گے۔ اس سے پہلی آیت میں یہود سے کیے جانے والے عہد کا ذکر ہے، جبکہ اس آیت میں اس عہد کا ذکر جو بنی نوع آدم کے ہر فرد سے لیا گیا تھا۔ قرآن و حدیث کی تصریحات سے اس کی تفصیل یوں معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی نسل سے تا قیامت پیدا ہونے والی اولاد کی روحیں اپنے سامنے حاضر کر لیں۔ ان کی روحوں کو وہی شکل عطا کی کہ جو ان کی پیدائش کے بعد میسر ہونے والی تھی۔ پھر ان ارواح کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس بھری کائنات کو اچھی طرح دیکھ بھال کر بتاؤ کہ تمہیں یہاں میرے سوا کوئی اور رب نظر آتا ہے؟ تو ان سب ارواح نے مل کر یقین کے ساتھ یہ شہادت دی کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ واقعہ صرف تمثیل ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ جس طرح پیدائش آدم تا قیامت، قیام جنت، جنت سے خروج وغیرہ سب حقیقت ہے، یہ واقعہ بھی حقیقت ہے، اور ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ دنیا میں کر کے آئے ہیں کہ وہی ہمارا رب ہے۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک کان کٹا ہوا نہیں ہوتا، یعنی ہم لوگ کو وہ اللہ نے مکمل ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس ہدایت میں یہ طے ہے کہ ہم ایک اللہ کو ہی مانیں گے۔ لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد جس گھروں میں، جس ماحول میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہی دین اور وہی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن جن کے دل میں ذرا سا بھی ایمان باقی ہو، اگر ان کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی جب آیات بھیجتا ہے تو وہ لوگ پلٹ آتے ہیں۔ یا یہ کہہ دو کہ شرک سے تو ہم سے پہلے بااجداد نے کیا تھا، ہم تو اس کے بعد کی اولاد تھے، تو کیا ہمیں اس قصور میں ہلاک کرتا جو غلط کاروں نے کیا تھا؟ اور ہم اپنی آیت اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ لوٹ آئیں۔ آپ انہیں اس شخص کا حال مت سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دے رکھی تھیں، لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور نہ کرے تو بھی ہانپتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ آپ ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہیے، شاید یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں۔ یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے جب پہلے بھی آیت مستقل نبی آتے رہے، آیتیں آتے رہیں، اللہ کا فرمان آتے رہے، اس کے باوجود جب انسان ان چیزوں کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی مثال ایسے کتے کی طرح ہے جو ہر حال میں بھونکتا ہے، ہانپتا ہے، آرام سے بیٹھا ہو تب بھی ہانپ رہا ہوتا ہے، اور جب اس کو انکار میں ہوتا ہے تو تب بھی، اگر اس کے اوپر حملہ کرے تب بھی ہانپتا ہے، اگر وہ کسی پہ حملہ کرے تب بھی، یعنی اس کی فطرت میں ہی ہانپنا لکھا ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ اللہ جسے ہدایت دے دے وہ ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کے دل تو ہیں مگر ان سے حق کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی مثال ہے، بظاہر آنکھ کان ناک سب کے پاس ہوتا ہے، یہ وہ آنکھیں کان اور ناک ہیں جن کے اندر بصیرت نہیں ہوتی، جن کو حق سمجھنے کی ان کے اندر توفیق نہیں ہوتی، سب کچھ دیکھتے بوجھتے ہوئے جب اگنورنس میں چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ پرمننٹ جہنمی ہیں، یہ ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے پکارو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے پکارا کرو، انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں جلد ہی انہیں اللہ ان کا بدلہ دے دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 سے ایک کم، جو شخص انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ وطر ہے، یعنی ایک ہے، اور وطر ہی پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ اس کو اگر ہم یاد کر لیں ان ناموں کو، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری جو کمالات اور اس کی ذات کی خوبیاں ان کے اندر ہم موجود پاتے ہیں، اور اللہ کے ناموں کے وسیلہ سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اور ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کو کجروی کرنا یا ناموں کو غلط طریقوں سے پکارنا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے، انہیں خبر تک نہ ہو سکے گی۔ اور میں ڈھیل دے رہا ہوں، یقیناً میری تدبیر کا توڑ نہیں۔ اور کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں، وہ تو محض ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی حکومت اللہ کی مخلوق میں کبھی غور نہیں کیا، اور کیا یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی میں مدت قریب آ لگی ہو، ختم ہو رہی ہو؟ پھر نبی کی اس تنبیہ کے بعد کون سی بات ہے کہ یہ ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور یذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ رہا ہے کہ سر ٹکراتے پھریں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، آپ ان سے کہیے یہ بات تو صرف میرا رب ہی جانتا ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا
ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا باغتہ۔ یہ بات تو میرا رب ہی جانتا ہے، اور وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اور یہ آسمان و زمین پر بڑا بھاری ہوگا جو ایک دم آن پڑے گا۔ تم لوگ آپ سے یوں ہی پوچھتے ہیں جیسے آپ ہر وقت ان کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے کہیے اس کا علم اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون یا پاگل پن لاحق نہیں ہوا ہے، وہ تو خود صادق اور امین ہیں، اور اللہ اور ان کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ ایک ہوش مند صادق اور امین شخص ہیں، اور آپ لوگ کے اندر اٹھے اور پلے بڑھے ہیں، پھر آپ ان کو جنونی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہاں حدیث سے مراد قرآن کریم ہے، اس سے بڑی اور کیا نشانی یا ہدایت انہیں چاہیے کہ قرآن ہاتھوں میں آپ کے سامنے ہے، اللہ کی آیات آپ کے سامنے ہیں، پرانے حالات آپ کے سامنے ہیں، قصے آپ کے سامنے ہیں، پھر آپ ہٹ درمی پہ چلے ہوئے ہو اور کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جس کے وعدے آپ کر رہے ہیں وہ عذاب کب آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمی اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور اس کو خرید و فروخت نہ کر سکیں گے، نہ اسے لپیٹ سکیں گے۔ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دھو کر لوٹ رہا ہوگا مگر اسے پی نہ سکے گا، ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا مگر اس میں سے اپنے جانور کو پانی نہ پلا سکے گا، ایک آدمی اپنا نوالا منہ کی طرف اٹھائے ہوئے ہوگا مگر اسے کھا نہ سکے گا۔ اتنی سڈن اتنی اچانک آئے گی کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ اگلے لمحے وہ آپ کر پائیں گے کہ نہیں، اس طرح فوراً ہی قیامت نے آ جانا ہے۔ لیکن کب آنا ہے اس کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ ہی کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے کچھ نشانیاں ہمیں بتائی ہیں ادوار کی، اور حالات اور موقع مناسبت سے ہم لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے بھی ہیں، اور اہل علم بہت جانتے ہیں، لیکن ایکچولی کب آنی ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ کہہ دیجئے مجھے خود اپنے نفع یا نقصان کا اختیار نہیں، مگر اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ اب حضرت جو ہے یہاں پہ توحید کے جو نکات ہیں اللہ تعالیٰ خود کھول کے بیان کرے تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک نہ رہے کہ اللہ کیا ہے اور اس کا رسول کیا ہے۔ اللہ ہے، اللہ کے رسول اس کے بشر اور بندہ ہے، اور یہ سارے نکات اللہ تعالیٰ نے نبی کے وسلم کی زبان سے خود نکلوائے، یعنی ظاہر قرآن کے اندر آئے تو آپ کی زبان سے ہی نکل کے ہمارے تک پہنچے نا۔ مقصد یہ تھا کہ تاکہ امت یہود و نصارہ کی طرح گمراہ نہ ہو جائیں، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ ہماری امت بھی اس میدان میں بالکل وہی کچھ کرے جو یہود و نصارہ نے کیا۔ کسی نے تو داتا گنج بخش کو اور کسی نے غوثہ ثقلین کا خطاب دیا ہوا ہے، نبیوں کے علاوہ پیروں کے بارے میں بھی یہی قیدہ رکھا ہوا ہے کہ عالم غیب ہیں، چنانچہ آپ کو حکم بھی دیا کہ نہ صرف یہ اعلان فرما دیں کہ میں بھی عالم غیب نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں پتہ، قیامت تو بہت بڑی بات ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، میں جو بھی کچھ آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتا ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، نبی کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو عام بندے جو اپنی دنیا کے سارے نظام سمیٹ کے قبروں میں جا چکے ہیں وہ غیب کا علم کیسے جان سکتے ہیں؟ اور جو شخص مر جاتا ہے وہ تو اپنے ہی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا، تو وہ دوسروں کے لیے کیا مدد کرے گا؟ غیب تو کم از کم حضرت، اور اگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر غیب کا علم ان کے پاس ہوتا بھی، انہوں نے خود ہی دلیل دے دی، تو اپنے معاملے تو کم از کم میں درست کر لیتا۔ خاص طور پہ دیکھیں حضرت عائشہ کے واقعے میں انہوں نے لوگوں نے تہمتیں لگائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزربل رہے پورا مہینہ اور اللہ سے انتظار کرتے رہے فیصلے کا۔ اگر وہ اتنا ہی غیب کا علم جانتے تو انہیں فوراً پتہ چل جاتا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ تو جب تک اللہ نے سلسلہ کلیئر نہیں کیا ان کو نہیں پتہ چلا، پھر انہوں کو زہر کھلایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے جہاں جہاں چاہا ان کی رہنمائی کی، ان کے آگے چیزیں کھول کے رکھیں اور ان کو دکھائیں بھی، ایڈوانس میں دکھائیں گی، لیکن وہ ساری اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بشر تھے اور آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ حضرت آدم اور حوا جو ہیں وہ حضرت آدم کی سے ہی پیدا کی گئی تھی، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے الذی، وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس کے ہاں سکون حاصل کرے۔ پھر جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا اور جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے، اے اللہ اگر ہمیں اچھا بچہ عطا کرے تو ہم یقیناً اس کے شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب تندرست بچہ دے دیا تو اس بخشش میں دوسروں کو شریک بنانے لگے، جبکہ اللہ بلند تر ہے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، بہت سے لوگ ایسے کہتے جب اولاد نہیں ہوتی
یا جب شادی ہوتی ہے جی چاہتا ہے اللہ بچہ دے تو بہت دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پھر یہ میں نے ویسے اپنی ذاتی زندگی میں بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں، ایکسپیرینس کیا اپنے ارد گرد کے لوگوں میں. یہ ہوا ہے کہ بیٹا نہیں تھا، ایک عرصے تک بیٹے کی تلاش رہی، 6 بیٹیوں کے بعد دعائیں بھی مانگی، پیروں فقیروں پہ بھی گئے، اور سب کچھ کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی اور ان کو بیٹا دے دیا تو انہوں نے اس کا نام کہا کہ یہ تو پیروں کے نام سے اس کا نام رکھنے کی کوشش کی، کہا یہ تو شاہ صاحب کی عطا ہے. تو ہم لوگ فوراً اللہ کی جو یہ بھی ایک شرک کی بدترین شکل ہے کہ جب ہمیں اللہ کی ضرورت تھی تو ہم لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، اس سے بیٹے بھی مانگ رہے ہیں، اولادیں بھی مانگ رہے ہیں، اور جب اللہ دے دیتا ہے تو اس کا کریڈٹ سارا ہم اور لوگوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی گناہ ہے اور شرک ہے. کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں جس کا کسی چیز کو پیدا کرنا تو دور کرنا وہ خود بھی پیدا کیے جاتے ہیں؟ یعنی آپ خود تو اپنی تخلیق کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ نے جو آپ کو اولاد دی وہ بھی اللہ کے فضل سے آئی، تو آپ اس کا کریڈٹ کسی بھی دوسرے شخص کو، انسان کو، یا کسی بھی اور چیز کو کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ نہ خود تو ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. مگر تم انہیں خدا کی طرف بلاؤ تو تمہاری اتباع نہیں کریں گے. تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب تم انہیں پکارو تو تمہیں جواب دیں. یہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کی اور ان غلط عقیدوں کی اور یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے بزرگ ہیں ان کی جو بے بسی ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ظاہر کر رہا ہے کہ اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ تمہارے مددگار ہیں تو جب تم انہیں پکارتے ہو تو ان سے کہو کہ وہ تمہیں جواب دیں تمہاری باتوں کا. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہو، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہو، یا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہو، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہو؟ آپ ان سے کہیے اپنے سارے شریکوں کو بلاؤ اور میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہیں بگاڑو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. یاد رہے یہ مکی صورت ہے اور توحید اور شرک کی ایک نان سٹاپ جنگ چل رہی ہے یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں دے 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 کے ان کے اندر سے شرکیہ عقائد کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ، اور مختلف چیلنجز دیے جا رہے ہیں ان کو کہ اگر آپ کو اتنا ہی ہے کہ بھئی یہ جو ہمارے بت ہیں یہی ہمارے الہ ہیں تو ان سے کہیں کہ آئیں میرے سے مقابلہ کر کے دکھائیں میرے ساتھ. یہ لوگ تو آپ کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں. یہ زمر میں آتا ہے مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی بے ادبی چھوڑ دو ورنہ یہ تم پر کوئی آفت نازل کر دیں گے، جیسے ذیل کی آیت سے واضح ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا سرپرست وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہی نیک آدمیوں کی سرپرستی فرماتا ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور تمہاری مدد کیا کریں گے وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ وَالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اے نبی درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجیے، معروف کاموں کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے. یعنی ان کی جہالت ہٹ درمی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. آپ ان کے ساتھ بحث مباحثے میں مت پڑیے، جو باتیں ٹھیک ہیں ان کو بتا دیں اور باقی پہ اعراض کریں. اور اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگیے. فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ سے پناہ مانگیے شیطان کی شر سے. انہ سمیع علیم، سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اور جب انہیں کوئی شیطانی وسوسہ چھو جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں اور وہ اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. نزاعت جو ہوتی ہے وہ وسوسہ کی ابتدائی شکل ہوتی ہے، یعنی دل میں وسوسے جب آتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے غلط ہے یہ ہے وہ ہے، اور جب بھی صحیح کی طرف جائیں تو شیطان کہتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو. تو یہ ابتدائی شکل ہوتی ہے. اور طائف جو آ گیا ہے طائف من الشیطان، یعنی یہ وہ ہے جب جو اثر انداز وہ وسوسہ جو اپنے دل میں جگہ پکڑ چکا ہوتا ہے، یہ وہ حالت ہوتی ہے. یعنی ایک گریجولی جو وسوسہ ہے وہ اپنا اثر کرتا ہے. تو یہ شروع میں جب آپ کو کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار، وہ شروع میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، اس کے بعد دل مان لیتا ہے تو یہ طائف کی شکل بن جاتی ہے.
پھر جو ہی ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے چکر میں آ گئے ہیں تو وہ فوراً سے پہلے اللہ تعالیٰ سے فوراً صحیح صورتحال میں دیکھنے لگتے ہیں، یعنی جو مسلمان مومن ہوتا ہے وہ اس کے اثر سے نکل جاتا ہے۔ قرآن میں براہ راست دل پر اثر کی جو خاصیت اس نے کفار مکہ کو بکھلا کر رکھ دیا تھا، چنانکہ حق کی اس آواز کو پھیلنے سے روکنے کے لیے انہوں نے کئی تدابیر اختیار کی، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، اس کی تلاوت میں شور و غاغا کیا کرو، یعنی جب قرآن پڑھا جاتا تو یہ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے، ایسے شور کرتے، ایسی آوازیں نکالتے کہ لوگ قرآن کو نہ سن سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، ان کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور آپ اس میں کوئی کسر بھی اٹھا نہیں رکھتے، یعنی نہ خود مانتے ہیں نہ آپ دوسروں کو ماننے دیتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس کوئی معجزہ نہ لائیں تو کہتے ہیں تم نے تو خود ہی کیوں نہ انتخاب کیا، کہیے میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، تمہارے رب سے بصیرت افروز دلائل اور ہدایتیں رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وہی بات جو ہم شروع میں کر رہے تھے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو دھیان سے غور کے ساتھ سنا جائے اور خاموشی کے ساتھ سنا جائے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک دفعہ کا واقعہ بھی ہے کہ آپ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ قرات آپ پر گراں ہو گئی، صلاۃ یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، صرف فاتحہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو یعنی جب نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرات ہوتی ہے، تو اگر آپ کو آتا بھی ہیں وہ صورتیں تو ہم بڑا اچھا لگتا ہے ساتھ ساتھ بولنا، تو یہاں پہ کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے سوائے سورۃ فاتحہ کہ جو کہ پڑھنا لازم ہے، ہر نماز کا حصہ ہے، ہر رکعت کا حصہ ہے، وہ امام بھی پڑھتا ہے اور مقتدی بھی پڑھتا ہے، اور جب آپ اکیلے نماز پڑھیں تب بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ، لیکن جب قرات ہوتی ہے تو اس میں پیچھے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خاموش رہیں، وہ ساتھ ساتھ نہ پڑھیں۔ یہ ایک ایٹیکیٹ ہے نماز کا۔ اے نبی اپنے رب کو یاد کیجئے دل میں عاجزی، خوف اور زبان سے بھی ہلکی آواز میں، صبح شام، اور ان لوگوں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اب ہمیں ایک اور چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کو نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو دل میں بھی یاد کریں، عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے ہلکی آواز میں بھی ہم اس کا ذکر کریں، دل میں بھی کریں، آواز کے ساتھ بھی کریں، ہلکی آواز کے ساتھ بھی کریں، صبح بھی کریں اور شام بھی کریں، اور ان لوگوں سے نہ ہو جائے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صبح اور شام کا ذکر بہت پسند ہے، اور اس کی بہت جگہوں پہ اس کی تاکید آئی ہے، بار بار حدیث میں بھی آئی ہے اور قرآن میں بھی ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ اور صبح اور شام کا جو ذکر ہے، خاص طور پہ فجر کے ارد گرد کا ٹائم بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا ٹائم ہوتا ہے، اور عصر کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، ایسے لوگوں میں نہ ہو جائیں جو غفلت میں پڑے ہیں، یعنی باقی دھندوں میں تو سب کچھ ہوتا ہے، یا سوئے پڑے ہوتے ہیں یا باقی دنیا داری میں مصروف ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو فرشتے آپ کے رب کے ہاں موجود ہیں وہ کبھی اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے مراد ہیں۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اولین شرط جو ہے وہ تکبر کا نہ ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اور عاجز انسان پسند ہے۔ الحمدللہ سورہ انفال جو ہے وہ ہماری الاعراف ختم ہوئی، سورۃ جو ہے آگے انفال شروع ہونے والی ہے۔